سامعین کرام السلام علیکم۔ گزشتہ 3 ویڈیوز میں ہم نے سورہ الفرقان کی 3 آیت پر تفصیلاً بات کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم اسی سورہ الفرقان کی 4 آیت پر بات کر رہے ہیں۔ سورہ الفرقان 25 کی 4 آیت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس بیان کو سیاق و سباق کے ربط کے ساتھ سمجھنے کے لیے سورہ الفرقان کی 3 آیت کو بھی اپنے کیے ہوئے لفظ بلفظ درست ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھتے ہیں تاکہ آپ سیاق و سباق سے جڑے رہیں۔ سورہ الفرقان 25 کی آیت 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا میں جو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس سے یعنی اللہ سے چھوٹے، اصغر، کمتر اور نکمے خدا بنا رکھے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے بلکہ تم خود ان خداؤں کو بناتے ہو، اور وہ اپنے اندر نہ تو کوئی فائدہ رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور نہ وہ کسی کی موت اور نہ کسی کی زندگی، اور نہ ہی کسی کی نجات، کسی کے چھٹکارے، کسی کی مکتی یا کسی کی بخشش کی قدرت رکھتے ہیں۔ کفار نے جب قرآن کی یہ بات سنی تو کفار یہ بات سن کر بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ان ھذا الا افک افتراہ، بالکل اسی طرح جیسے آج کل کے مذہبی لوگ قرآن کا درست بیان سن کر بھڑک اٹھتے ہیں اور اپنے غیر قرآنی مذہبی عقائد کے دفاع میں نئی سے نئی افتراء تراشتے ہیں، مگر وہ اپنے مذہبی عقائد کو چھوڑ کر قرآن کے الفاظ کو تسلیم نہیں کرتے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ یہ ہے سورہ الفرقان 25 کی 4 آیت۔ سورہ الفرقان 25 کی 4 آیت کے الفاظ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اور جو منکرین ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض جبڑے کی گندگی ہے، یعنی منہ کا گند ہے، منہ کی بکواس ہے۔ کفار آج بھی یہی کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے مشرکانہ عقائد کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اپنے تبصروں میں یعنی اپنے کمنٹس میں ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ خیر، افکن جبڑے کو یعنی جو کو کہا جاتا ہے، اور افتراہ کا مطلب ہے اس کا سلر، اس کا کس کا؟ جبڑے کا، اس کا سلر یعنی اس کی گندگی۔ کسی ڈکشنری میں دیکھیے، عربی لٹریچر میں دیکھیے، عربی ادب میں دیکھیے، عربی کی کتابوں میں دیکھیے، عربی کی ڈکشنری میں دیکھیے، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، یہ سارے معنی ملیں گے۔ تو افکن جبڑے کو یعنی جو کو کہا جاتا ہے، اور افتراہ کا مطلب ہے اس کا گند، اس کا سلر، SLUR، اس کی گندگی۔ گویا مذہبی مشرکین اللہ کے نام کو، اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے نازل کیے ہوئے لاہ عمل کو جبڑے کی گندگی کہتے تھے، کیونکہ اللہ کا پیغام ان کے مشرکانہ مذہبی عقائد اور ان کی بداعمالیوں کے خلاف تھا۔ اللہ کے پیغام کو انسانی شکل میں ڈھالنے کے لیے قرآن مجید کی آیت وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا کہ جھوٹے تراجم و مفاہیم میں مذہبی علماء نے کیا کیا جتن کیے، اس کا اندازہ آپ اس آیت میں آنے والے عربی زبان کے الفاظ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ عان جو دکھ، تکلیف، رنج و علم برداشت کرنے یعنی سفرنگ اور مصیبت کا شکار ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آن عربی زبان کے اسی لفظ آن کا اسم الفاعل ہے جو شروع میں الف لگا کر اکبر کے وزن پر اس میں صفت مکبر یعنی سپرلیٹو یا الیٹو ناؤن بنتا ہے، جبکہ آنہو کے آخر میں آنے والا اٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمیر متصل ہو مرفوعی حالت میں واحد غائب ہے، جو ضروری نہیں کہ کسی انسان کے لیے ہی استعمال ہو بلکہ یہی ضمیر کسی شے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ آنہو کے آخر میں آنے والی ہو کی یہ مرفوعی ضمیر سیدھی اپنے عنوان افک افتراہ پر جا رہی ہے، مگر ہمارے علماء اکرام اور مذہبی پیشوائیت نے اسی مرفوعی ضمیر ہو سے بننے والے عربی زبان کے مرکب آنہو کو فارسی زبان کے مکمل لفظ آنا یعنی آنت سے بدل کر مدد کے معنی میں گھڑا، اور پھر افکن افتراہ کا حوالہ دینے والی آنہو کی متصل مرفوعی ضمیر ہو سے اس مدعی رسالت کے معنی میں ایک فرضی انسان کو تخلیق کر کے عربی زبان کے اس قرآنی مرکب آنہو کو اس مدعی رسالت کی مدد کی کے جھوٹے معنی میں گھڑ دیا۔ جو لوگ قرآن کے جھوٹے تراجم و مفہوم گھڑنے والوں کی حمایت میں آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ انہیں جھوٹا نہ کہیں، اب وہی بتائیں کہ کس قاعدے کی روح سے آنہو کو اس مدعی رسالت کی مدد کرنے کے معنی میں گھڑا جاتا ہے۔
اور آنہو کے آخر میں آنے والی ضمیر سے کوئی انسان یا مدعی رسالت کیسے بن گیا، جبکہ اس آیت کے شروع میں تو کسی ایسے شخص کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی جس کے لیے آنہو کے آخر میں آنے والی ہو کی مرفوعی ضمیر استعمال کی جاتی۔ اس کو ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مترجمین کی غلطی یا ان کی کم علمی کی وجہ سے اس آیت کے سبھی تراجم و مفاہیم غلط ہو گئے، بلکہ اس آیت کے سبھی تراجم و مفاہیم میں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو توڑ مروڑ کے اور قرآن میں آنے والے عربی زبان کے الفاظ کو ان سے ملتے جلتے فارسی زبان کے الفاظ سے بدل کے بڑی مکاری کے ساتھ قرآن کے جھوٹے تراجم و مفاہیم گھڑے گئے ہیں۔ آگے آنے والے الفاظ علیہ قوم آخرون میں علیہ کا علی حرف جر ہے جو پر، کو اور طرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں کسرہ یعنی زیر کے ساتھ آنے والی واحد ضمیر غائب کی اس کے بعد آنے والے لفظ قوم پر جا رہی ہے، اور قوم کسی منشور، کسی نظریے، کسی بنیاد اور کسی عقیدے پر اکٹھا ہونے والوں کا اسم واحد ہے، جبکہ جمع کا لفظ یعنی ساؤنڈ پلورل آخرون دوسرے، آئندہ، آگے آنے والوں یا بعد میں آنے والوں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس آیت کے آخر میں آنے والے جملے فقد جاؤ ظلمن وزورا کے شروع میں الفاء استثنافیہ یعنی ریزمپشن پارٹیکل کے ساتھ جزء الیقین یعنی پارٹیکل آف سرٹینٹی فقد کی شکل میں آ رہا ہے، جو پیچھے سے چلی آنے والی یا شروع ہونے والی بات کو یقینی یا پکی بات بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ قد ماضی بعید کے صیغے کی شکل میں ماضی کے فعل کو ماضی بعید کا فعل بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ آگے آنے والا جاؤ جمع غائب کا ماضی کا فعل ہے، اس لیے اس سے پہلے آنے والا فقد بیک وقت ماضی بعید سے ہی جاؤ کے فعل کو پکا اور یقینی بنا رہا ہے، یعنی جاؤ کا مطلب ہے وہ لے آئے، مگر جاؤ سے پہلے چونکہ فقد آ رہا ہے اس لیے فقد جاؤ کا درست مطلب ہوگا پھر وہ یقیناً لے آئے، پھر وہ یقیناً لے آئے۔ Then they definitely brought. Then they certainly put forward. کیا لے آئے؟ کیا لے آئے؟ وہ certainly لے آئے، وہ definitely لے آئے، پھر وہ یقیناً لے آئے، کیا لے آئے؟ ظلمن وزورا۔ اب ظلمن ظرف یعنی ایڈورب ہے جس کا مطلب ہے ناانصافی کو، بے انصافی کو، جبر کو، زبردستی کو اور ظلم کو۔ اس کے بعد حرف ربط واو کے ساتھ آنے والا زورا بھی ظرف یعنی ایڈورب ہے، اور زورا کے زور کا مطلب استبداد، بگاڑ، انحراف، تحریف اور حرب یعنی لڑائی، جنگ یا زور آزمائی ہے۔ عربی زبان کے ظروف یعنی ایڈوربس کا استعمال عربی زبان کی تحریروں میں عام ملتا ہے۔ مثلا عربی زبان کے کسی جملے میں اگر فی الصباح استعمال ہو رہا ہے تو فی الصباح کی بجائے ظرف یعنی ایڈورب صباحن استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی عربی میں یہ کہنا چاہے کہ میں صبح کو کام پر جاتا ہوں تو وہ یا تو یہ کہے گا اذهب الى العمل فی الصباح یا پھر اذهب الى العمل الصباحا کہے گا۔ ان دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں صبح کو کام پہ جاتا ہوں، یا اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ میں شام کو کافی پیتا ہوں تو وہ یا تو اشرب القهوة فی المساء کہے گا یا پھر اشرب القهوة المساء کہے گا۔ ان دونوں جملوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے، دونوں جملے ہی درست ہیں۔ اسی طرح قرآن نے بھی یہاں پر ظروف یعنی ایڈوربس ظلمن اور زورن کو استعمال کیا ہے۔ اس میں ظلمن کا مطلب ناانصافی کو، بے انصافی کو، جبر کو، زبردستی کو، اور زورن کا مطلب ہے استبداد کو، بگاڑ کو، تحریف کو، انحراف کو، لڑائی کو، جنگ کو اور زور آزمائی کو۔ آپ ظلم اور زور کو سادہ الفاظ میں زور اور زبردستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ سورہ الفرقان 25 کی 4 آیت کا لفظ بلفظ درست ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، یعنی جو کفار ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض اس جبڑے کی گندگی ہے اور یہ تکلیف دہ ہے آنے والے لوگوں پر، پھر وہ در حقیقت ظلم کو اور استبداد کو لے آئے۔ یہ ہے سورہ الفرقان کی 4 آیت کا لفظ بلفظ درست ترجمہ۔ جو منکرین ہیں، جو کفار ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض اس جبڑے کی گندگی ہے اور یہ تکلیف دہ ہے آنے والے لوگوں پر، پھر در حقیقت وہ ظلم کو اور استبداد کو لے آئے۔ اگر آپ اس کو سلیس ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو منکرین ہیں، جو کفار ہیں، وہ کہنے لگے یہ تو محض اس منہ کا گند ہے، کہنے لگے کہ یہ تو محض اس منہ کا گند ہے اور آنے والے لوگوں پر یہ مصیبت ہے، یعنی یہ آنے والے لوگوں کو دکھ دینے والا ہے۔ پھر دراصل انہوں نے انحراف کیا اور ناانصافی کی۔ یہ ہے سورہ الفرقان کی 4 آیت کا سلیس رواں درست ترجمہ۔ یہ قوم آخرون کیا ہے؟
یہ قوم آخرون یعنی آنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ قوم آخرون یعنی آنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ آنے والے لوگ وہ ہیں جو انہی کے نظریے پر، جو انہی کے خداؤں کو ماننے والے، جو انہی کے مذہب پر اور انہی کے طور طریقوں پر چلنے والے ان کے بعد آئیں گے۔ کفار اپنے منشور اور اپنے عقائد و نظریات پر چلنے والے انہی لوگوں کے حوالے سے کہتے تھے کہ ان کے لیے اللہ کا کلام تکلیف دہ ہوگا، اللہ کا یہ فرمان ان کے لیے مصیبت بن جائے گا، ان کے لیے اللہ کا یہی پیغام رنج و الم اور دکھ کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے، اور اللہ کا کلام ان کی بے ایمانیوں، ان کی بدعمالیوں، ان کی بدفعلیوں، ان کی لوٹ کھسوٹ، ان کی مار پیٹ، ان کی زور زبردستی، ان کی ناانصافی اور ان کے ظلم و استبداد کے راستے میں حائل ہوگا۔ یہی بات اسی سورہ الفرقان کی 7ویں آیت وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میں کہی جا رہی ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ ملال ہے، رنج ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے اس پیغام کی جو انہیں کاٹ کھاتا ہے، جو انہیں چبا جاتا ہے، جو انہیں نگل جاتا ہے اور انہیں اپنے پیچھے چلاتا ہے، انہیں گھسیٹتا ہے، انہیں اپنے پیچھے چلاتا ہے، مگر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام یعنی رسول کو کھاتا پیتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا انسان بنا کر ہماری مذہبی پیشوائیت نے اس آیت کے جھوٹے تراجم و مفاہیم اس لیے گھڑے کہ قرآن لفظ رسول سے بنائے ہوئے اس فرضی انسان کے نام پر وہ جو بھی خرافات گھڑیں، لوگ بلا چوں چراں ان خرافات کی من و اطاعت کریں، کیونکہ قرآن میں رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ بہرحال قرآن میں جس رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، جو اللہ کے کلام کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ہمارے زیر مطالعہ سورہ الفرقان کی 4تھی آیت میں آنے والے مرکب آنہو میں عربی زبان کا جو لفظ آن استعمال ہوا ہے، یہ اسی سورہ الفرقان کی 7ویں آیت میں آنے والے لفظ مال کا مترادف لفظ ہے، اور قرآن کی سورہ الفرقان کی 4تھی آیت کا یہ لفظ مال عربی زبان کے بنیادی حروف میم لام سے ماخوذ ہے، جس کا درست مطلب ملال، رنج، دکھ اور تکلیف ہے، جبکہ یہی معنی عربی زبان کے لفظ آن کے بھی ہیں جو آنہو میں موجود ہے۔ یہ کفار کا وہی دکھ، درد، تکلیف اور ملال ہے جو سیاق و سباق میں سورہ الفرقان کی 4تھی آیت سے چل کر 7ویں آیت میں آ رہا ہے۔ یعنی 4تھی آیت میں جو بات کفار کے حوالے سے آ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے طور طریقوں پر آنے والے لوگوں کو رنج و الم، دکھ اور تکلیف دینے والا ہے، وہی بات بعین ہی 7ویں آیت میں آ گئی کہ یہ انہیں تکلیف دیتا ہے اور ان کے لیے ملال کا باعث ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن بالقرآن، تصریف آیات کو نہیں کہتے قرآن بالقرآن، وہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے قرآن کے خلاف۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن ہمیشہ سیاق و سباق، کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے قرآن بالقرآن۔ تو گویا یہ قرآن، یہ اللہ کا پیغام، یہ رسول ان کے لیے ملال کا باعث ہے، ان کے لیے دکھ تکلیف کا باعث ہے۔ یا تو پھر کوئی یہ بتا دے کہ سورہ الفرقان کی 7ویں آیت میں مال کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا، یا پھر کوئی یہ بتا دے کہ مال کو کیسا ہے، کیا ہوا ہے اور کیا ہو گیا کے معنی میں عربی زبان کے کس قاعدے سے گھڑا گیا ہے، کیونکہ مال عربی زبان کے حروف استفہامیہ یعنی کوسچننگ پارٹیکل میں بھی نہیں آتا۔ کم از کم کوئی یہی بتا دے کہ سورہ الفرقان کی 7ویں آیت وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میں آنے والے کون سے لفظ کا مطلب ہے، کیسا ہے، کیا ہوا ہے اور کیا ہو گیا ہے، یہ کون سا لفظ ہے؟ قرآن کے تراجم و مفاہیم میں کی جانے والی اس ہیرا پھیری کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا بھر کے عربی دانوں، قرآن دانوں، علماء و مشائخ اور مترجمین کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مدلل جواب ہو تو لوگوں کے سامنے رکھیں اور ہمیں بھی بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشرکانہ اور غیر قرآنی عقائد کی بنیاد پر کمنٹ کرنے والوں کو بھی یہی چیلنج ہے کہ وہ میں نہ ماننے والی ادھر ادھر کی باتیں بنانے کی بجائے مدعے پر آئیں اور یہ بتائیں کہ سورہ الفرقان کی 7ویں آیت کے تراجم و مفاہیم میں قرآنی لفظ مال کو کیوں غائب کیا گیا، اور اس آیت کے کون سے لفظ کا مطلب کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے اور کیسا ہے، کیسے گڑے گئے، ورنہ ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ پورے قرآن کے تراجم و مفاہیم بالکل جھوٹے ہیں، اور قرآن کے تراجم و مفاہیم پڑھانے والے قرآن کے نام پر جھوٹ کے درس دیتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی سے اگلی آیت یعنی 25 کی آیت 5 کا لفظ بلفظ درست ترجمہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔